الیکشن وطن عزیز میں الیکشن کی گہما گہمی بڑے عروج پر ہے اور ہر امیدوار ہر جماعت کی طرف سے جوڑ اور توڑ شروع ہے۔ ہر کوئی عوام کو سبز باغ دکھا کر اپنی طرف مائل کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، لیکن شریعت میں ووٹ کی حیثیت کیا ہے؟ ہمیں کیسے امیدوار کو ووٹ دینا چاہیے؟ ووٹ کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے پاس ووٹ کی جو حیثیت ہے یہ ایک امانت کی ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ڈالنا نہیں چاہیے، اور یہ کہتے ہوئے لوگوں کو سنا کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ ووٹ ڈال کر کرنا کیا ہے؟ نہیں میرے دوستو، قرآن کریم میں ارشاد ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ یہ الیکشن جو ہو رہے ہیں اس میں جو نمائندے منتخب ہوں گے وہ ہمارے ملک کے 5 سال تک کے فیصلہ کرنے کے مجاز ہوں گے۔ اگر آج ہم نے اپنے اس ووٹ کو صحیح استعمال نہیں کیا تو پھر یقیناً آئندہ 5 سال ہمیں خاموشی سے گزارنے پڑیں گے۔ آج وقت ہے اپنی قسمت بدلنے کا، اپنے ملک کی تقدیر بدلنے کا، اور ہم یہ کہتے نہیں تھکتے کہ ملک میں اسلامی نظام ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو، خلافت راشدہ کا نظام نافذ ہو، تو پھر ہمارے پاس جو ووٹ کی طاقت ہے، ہم اس ووٹ کی طاقت کے ذریعے اپنے ملک پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا، نااہل کو دے دیا، تو پھر آئندہ 5 سال پچھتاوے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اپنا ووٹ صحیح سمجھ کر سوچ کر دیجئے، تاکہ اور ایسے امیدوار کو دیجئے جو ہمارے ملک کی مفادات کا تحفظ کرنے والا ہو، اسلامی شعائر کا تحفظ کرنے والا ہو۔ کہیں ہمارا آج یہ قیمتی ووٹ کسی غلط امیدوار کو چلا گیا، اور ایسے امیدوار کو چلا گیا جو اصحاب رسول کا دشمن ہو، رسول اللہ کے ناموس کا منکر ہو، اگر کسی ایسے شخص کے پاس، نااہل کے پاس ہمارا ووٹ چلا گیا تو پھر یقیناً اس کی ہم سے پوچھ بھی ہوگی۔